بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے اتحاد اور اتفاق سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا رب ذوالجلال کا احسان پاکستان ڈے کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ اس بابرکت مہینے میں ہم یہاں پر جمع ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے آئیں اتحاد اور اتفاق کی برکتوں کے ساتھ ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں اور اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر تفریق ہے اور اس ملک کے اندر مذہبی منافرت ہے اور ذاتی خواہشات کو آگے لانے کے لیے قومی مفاد کو قربان کرنے کی ایک سوچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائی ہے ان قربانیوں کے ساتھ۔ پاکستان اس لیے معرض وجود میں نہیں آیا تھا کہ ہم قرضے لیتے رہیں اور قرض کی زندگی بسر کریں۔ دہشت گردوں کو جہاں سے سیاسی اور فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس قدرتی وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ جعفر ایکسپریس کے حملہ وروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تھرر، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت عسکری اور سول قیادت، چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شرپسند عناصر کے خلاف کیس ایسے ہوں جن میں وہ ضمانت نہ کرا سکے۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ قومی بیانیہ کمیٹی کو دہشت گردوں اور شرپسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیاں بنانے کی ہدایات کی گئیں۔ اجلاس میں ملکی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور رابطے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ قومی بیانیہ اور ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی مواد کی سدباب کے لیے قانونی اور انتظامی طور پر مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ قومی بیانیہ نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں ایسے قومی موضوعات اپنائے جائیں گے جس سے شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ ہوگا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر مواد نشر کر کے دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے گا۔ قومی نصاب میں دہشت گردی سے متعلق آگاہی شامل کرنے کا فیصلہ بھی ہوا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ کریں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کنڈاپور کا 10واں NFC اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو خط ارسال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے خط میں لکھا 25ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سابق فاٹا کے 57 لاکھ آبادی اب کے پی کا حصہ ہے۔ فاٹا کو کے پی میں ضم کرنے کے باوجود اس کے حصے کے مالی وسائل مرکز کے پاس ہیں۔ جعفر ایکسپریس 300 سے زائد مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ پہنچ گئی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر مسافروں کا اظہار اطمینان، کہا ٹرین کی سیکیورٹی انتظامات اطمینان بخش تھے۔ جعفر ایکسپریس 300 سے زائد مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ پہنچ گئی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر مسافروں کا اظہار اطمینان، کہا گیا ٹرین کی سیکیورٹی کے انتظامات اطمینان بخش تھے۔ جعفر ایکسپریس 300 سے زائد مسافروں کو پشاور سے لے کر کوئٹہ پہنچ چکی ہے اور مسافروں کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا گیا اور کہا گیا کہ انتظامات تسلی بخش تھے۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جعفر ایکسپریس جو کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے حادثے کا شکار ہوئی تھی 300 سے زائد مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ پہنچ گئی اور مسافروں کی جانب سے اظہار اطمینان کیا گیا۔ دہشت گردی انتشار پھیلانے اور سی پیک کو ناکام بنانے کی سازش ہے۔ بلوچستان کے وزراء اور ترجمان کی نیوز کانفرنس۔ ظہور بلیدی نے کہا جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے، اور صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے۔ گوادر میں بس روک کر 5 مسافروں کو قتل کیا گیا، تو یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں حکومت بلوچستان ان کی سرکوبی کرے گی
اور ان کو کسی صورت میں بھی بخشا نہیں جائے گا. تو یہ دہشت گردی کا نہ کوئی قوم ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہے. کوئی بھی واقعہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام شہری اس دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کی تمام عوام، پاکستان کی تمام عوام اس دہشت گردی کے خلاف ایک پیش رو ہوگی جس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے. صرف حکومت جو ہے یہ کام نہیں کر سکے گی جب تک عوام اس کے پیچھے اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑی ہو. بانی پی ٹی آئی نے ریڈ کارپٹ بچھا کر دہشت گردوں کو آباد کیا. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پاک افغان سرحد پر 1400 چوکیاں قائم ہیں. کے پی میں سی ٹی ڈی کہاں ہے؟ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ یا تو زیادہ تر ضلعوں میں ہے ہی نہیں، اگر کہیں ہے تو لولا لنگڑا بچارے بے یادو مددگار ہیں. اسی طرح جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہر روز یا کوئی بہانہ بناتا ہے یا کسی کو تانا دیتا ہے. اب کسی کو تانا دینے سے پہلے، کوئی بہانہ بنانے سے پہلے اپنا گریبان چاکو. اگر صوبائی حکومت کے پی نے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ بہترین بنایا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ دہشت گردی پنجاب اور سندھ کی طرح وہاں بھی ختم نہ ہوتی. ہر جماعت جو کے پی یا پاکستان میں ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ اے این پی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، یا کوئی بھی سیکورٹی فورسز انہوں نے کسی رنگ کی بھی وردی پہنی ہے، سب کے سب نشانے پر ہے دہشت گردی کے. اگر کوئی ایک نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کے لوگ نہیں ہیں. یہ دہشت گردی 2017-18 میں ختم ہو چکی تھی. اگر آر ٹی ایس بٹھا کر پی ٹی آئی کو اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو مسلط نہ کیا جاتا پاکستان پر، 4000 جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو پاکستان میں لا کر بسایا نہ جاتا، ان کے ساتھ ہمدردی نہ کی جاتی، ان کے بیانیے کے ساتھ نہ کھڑا ہوا جاتا. شہر اقتدار میں عید الفطر کا جوش و خروش عروج پر ہے. خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی شاپنگ میں مصروف ہیں. اس بارے میں مزید بتائیں گی آمنہ علی. جی آمنہ، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ آپ کو بتائیں کہ عید میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں اور عید کی جو شاپنگ ہے اور عید کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ ہمیں عروج پر دکھائی دے رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ افطار کے فوراً بعد ہی اسلام آباد کے مختلف بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، سینٹرز میں جو ہے لوگوں کا رش جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خریداری کا عمل بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو بتائیں کہ خواتین کی شاپنگ تو ہم نے خوب کور کی. آپ کو بتایا کہ خواتین کیا کیا خرید رہی ہیں، کیا خرید چکی ہیں اور کیا ابھی لینا باقی ہے، ٹرینڈنگ میں کیا ہے. لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم جو مرد حضرات ہیں ان کی شاپنگ ہم دکھائیں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور مردوں کے لیے عید جو ہے وہ کس طرح سے منائیں گے، کیا کیا خرید چکے ہیں اور ٹرینڈنگ کیا ہے. تو اس وقت ہم نے یہاں پہ کچھ لوگوں سے بھی بات کی. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خوبصورت جو ہے ڈیزائنز کے کرتے ہم خرید رہے ہیں اور ساتھ میں ویسٹ کوٹ پہنیں گے اس عید پر. اور جب ان سے رنگوں کی بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً ڈفرینٹ کلرز ہی ہیں جس میں بلیک، نیوی بلو، آف وائٹ اور اس طرح کے کلر جو ہیں اس عید پر پہنیں گے. تو خواتین کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت میں مردوں کی جو عید کی تیاریاں ہیں وہ بھی اس وقت عروج پر دکھائی دے رہی ہیں. جی آمنہ، شکریہ آپ کا. اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں بازاروں میں رش عروج پر ہے اور خریدار اس وقت بھاؤ تاؤ میں مصروف ہیں. عائشہ صغیر سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی عائشہ، بتائیے گا. رمضان المبارک کا آخری اشرا اب ختم ہونے کے قریب ہے. آج 27واں روزہ گزر چکا ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بازاروں میں اب بہت زیادہ رش ہے اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں. خواتین کی جو تیاری ہے وہ بالکل آخری مراحل میں ہے اور آخری مراحل میں خاص طور پہ خواتین جیولری اور چوڑیاں جو ہیں وہ خریدتی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں بانو بازار میں اور یہ بازار خاص طور پہ مشہور ہے اعلیٰ ترین جیولری کے لیے اور چوڑیوں کے لیے. یہاں پر چوڑیوں کی اور جیولری کی بڑی زبردست قسم کی ورائٹی ہے. یہاں پر چوڑیوں کی قیمت بھی بنسبت دوسرے بازاروں کے کم ہے. تو یہاں پر جیولری کی جب ہم نے دکانداروں سے پرائس پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ کم سے کم یہاں پر 250 روپے کا ایک چھوٹا سا سیٹ مل سکتا ہے. 250 روپے کا ایک چھوٹا سا سیٹ مل سکتا ہے، جبکہ اگر آپ ہیوی جیولری کی طرف جائیں تو وہ آپ کو تقریباً 2,500 سے 3,000 روپے میں مل جائے گا. تو اگر عید پر آپ کو اچھی جیولری اور اچھے چوڑیاں خریدنی ہو تو بانو بازار اس کے لیے بیسٹ ہے. اور یہاں پر خریداروں کا بہت رش نظر آ رہا ہے. خواتین بچیوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں، بیٹیوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں، ان کو چوڑیاں پہنا رہی ہیں اور ان کی میچنگ کی جیولری خریدی جا رہی ہے. جی عائشہ، شکریہ آپ کا. شہر قائد میں بھی عید کی تیاریوں کے حوالے سے مارکیٹس میں گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے. عائشہ خان وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی عائشہ، بتائیے گا. جی بالکل، عید میں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. خواتین کے پاس لمبی لسٹ ہے. ایسے میں بازاروں میں رونقیں اور گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے.
इस वक्त मैं मौसमियात पर कायम एक निजी मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर तरफ खवातीन और बच्चों का रश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो खवातीन है और नौजवान लड़कियाँ वो ज़्यादातर सिलाए मलबूसात की तलाश में मसरूफ़ है, क्योंकि ईद में कम रोज़ बाकी रह गए हैं और जो पेशावर खवातीन हैं उनको जो है वो वक्त नहीं मिलता है, तो इसलिए वो चाहती हैं कि ईद में जब 2-3 रोज़ बाकी रह जाएं तब जो है वो हम अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि तब जो है वो वैरायटी भी ज़्यादा आती है, डिस्काउंट भी जो है वो मुख्तलिफ लग जाते हैं। तो इसलिए जो है खवातीन चाहती हैं कि ईद में जब कम रोज़ बाकी रह जाए तो हम अपने रेडी टू वेयर जो है मलबूसात खरीद कर जाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खवातीन जो है वो इस बार सिल्क फैब्रिक को भी तरजीह दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। ईद पर दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों का रावलपिंडी में पीर वदाई जनरल बस स्टैंड पर गैर मामूली रश है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। जी इमरान, बताइए। जी, रावलपिंडी में रात के वक्त इस वक्त दिन का समा है, अफरा तफरी है। ये मालूम हो रहा है कि पूरा शहर गालबन रावलपिंडी को खैर आबाद करके जा रहे हैं और सवारियां ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उनकी गाड़ियों के अखराजात और ख़ास तौर पर जिस मंजिल की जानिब जा रहे हैं वहाँ से खाली इनकी गाड़ी लौटती है, लिहाजा उनको भी जो वो पैसे चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट भर सकें। दूसरी जानिब मुसाफिरों का ये कहना है कि पीर वदाई बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान है, सुबह से टिकट लेकर बैठे हैं लेकिन सीट नहीं है, गाड़ी मौजूद है, कोई बिठा नहीं रहा। हुकूमत पंजाब ट्रांसपोर्ट के इस मामले को सीधा करने के लिए खत्मी फैसले करे और ऐसे फैसले करे और ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिसमें लोग अपने घरों तक जा सकें, मुनासिब किराया हो और सीट मिले ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जी, वेलकम बैक। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑफिशियल्स के एजेंट की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। मुगीज अहमद शेख को ECB एंटी करप्शन कोड की 4 खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब पाया गया। सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। जी, जैसे पाकिस्तान में माजी में एक साया कॉरपोरेशन का साया था जो सारे प्लेयर्स और ऑफिशियल उसके साथ ही हुआ करते थे। PCB ने इसको खत्म करने के लिए दूसरों की भी हौसला अफजाई शुरू की, तो फिर एक और कंपनी ICA पहले भी थी लेकिन वो काफी ज्यादा मुतहरिक हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन उसका नाम है। उसके सरबराह मुगीज अहमद शेख हैं, बरतानिया से उनका ताल्लुक है। तो पाकिस्तान के 25 में से 20 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी उधर से ही हैं और 2 हमारे मेंटोर्स भी उसी के हैं और हमारे हेड कोच का ताल्लुक भी इसी कंपनी के साथ है, इसी यही कंपनी रिप्रेजेंट करती है। तो एंटी करप्शन जो ट्रिब्यूनल है इनका और क्रिकेट रेगुलेटर, उन्होंने जिसकी तहकीकात की, कोई इनके ऊपर होंगे चार्जेस वगैरह जो मेंशन नहीं है। तो इंग्लिश बोर्ड ने उसमें जब पता लगा कि 4 उन्होंने कम से कम एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जियां की है, जिसके बाद उनकी जो इंग्लिश बोर्ड के साथ बतौर एजेंट रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी गई है। और जो प्रेस रिलीज है उसमें ये मेंशन किया गया है कि एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल मुनासिब वक्त पर जो कोई सजा या पाबंदी होगी उसके हवाले से कोई फैसला सुनाएगा। तो मैंने इनको मुगीज अहमद शेख को राब्ता किया था लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना बता दूं आपको कि आमिर जमाल, वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनाज, हसीबुल्लाह, जहादात खान, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हुरैरा, इरफान न्याजी, नसीम शाह, नोमान अली, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सुफियान वकीम और तैयब ताहिर इसी कंपनी के साथ है। इमामुल हक, हारिस, सरफराज, उसामा मीर और अब्दुल समद को भी यही कंपनी रिप्रेजेंट करती है। आकिब जावेद जो मौजूदा हेड कोच है, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, कामरान अकमल, सुहेल तनवीर, उमर गुल, सईद अजमल और मिसबाउल, वो भी इसी कंपनी जो है इनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक अभी पेशरफ सामने आई है। अब आगे पता चलेगा कि क्या होगा जब ये मूवीज खुद अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो वो भी हम जरूर पेश करेंगे उसको। लेकिन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, उसको भी सुना जाएगा। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस और जजिस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से माजरत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने केस जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की आखिरी अशरे की रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है। 27वें रोज़े की नशरियात में जबतुल विदा और आज़ादी की इस्लामी तारीख पर रोशनी डाली गई। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کا پیارا رمضان کچھ دن کا رہ گیا مہمان. نشریات کا آغاز قاری محمد حسین آرائی نے پیارے کلام سے کیا. 27 روزے کی نشریات میں جمعۃ الوداع اور اسلامی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی. میزبان جویریہ سعود نے آزادی کی قدر و منزلت سے آگاہ کیا. جنہوں نے بہت قربانیاں دی، اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنی عزتوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے جوانوں کی، پاکستان حاصل کرنے کے لیے. سیگمنٹ حسن سلوک میں خصوصی افراد نے شرکت کی، جبکہ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ و میزبان نادیہ خان بنی پیارا مہمان. سب بڑا اچھا کانٹینٹ دکھا رہے تھے اور رسپانسبل تھے سب کے. نہیں جی اچھا ہم نے صحیح چیز دکھانی ہے، اچھا کانٹینٹ دکھائیں، اچھے گیسٹ کو لے کے آئیں. جہاں پیارا ذائقہ سجا شیف سمیہ کی ذائقہ دار ریسیپیز سے، وہیں پیارا مقابلہ میں کوئز مقابلے کے فاتح کا بھی اعلان کیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے چاند رات تک صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیرو میں پولیس کے شہید ASI کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا. بلاول بھٹو زرداری نے شکارپور کے علاقے مدیجی میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ASI رمضان بھٹو کے والد اور اہل خانہ سے ان کی رہائش گاہ جا کر ملاقات کی اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی. بلاول بھٹو نے ڈاکوں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے ہندو تاجر سنتوش کمار کی رہائش گاہ جا کر لواحقین سے بھی ملاقات کی. پنجاب 43 ایکڑ پر محیط 13 ملین ٹن فضلے کو پاکستان کے پہلے شہری جنگلات اور سولر پارک میں تبدیل کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر بیان. کہا گرین پنجاب پروگرام سے گرین ہاؤس گیسوں میں کمی آئے گی. سالانہ 1,05,000 تک کاربن کریڈٹ ہوگا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا. اجلاس سے خطاب میں شرجیل انعام میمن نے کہا کراچی میں موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹر فعال ہو چکے ہیں. تمام کمرشل وہیکلز کا لازمی فٹنس ہونا چاہیے. سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹرز کا قیام جلد عمل میں لایا جائے. ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبوں کی تعمیراتی رفتار میں مزید تیزی لائی جائے. اجلاس کو بتایا گیا ریڈ لائن BRT میں پیش رفت ہوئی ہے اور سول ایویشن اتھارٹی 5 میں سے 4 مقامات پر تعمیرات کے لیے کارمند ہو گئی ہے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں. تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.